یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جتنی بھی مثالیں ہمارے پاس ہیں، میں انشاءاللہ ہم لوگوں نے ٹاپک کون سا شروع کیا ہوا تھا بتاؤ گے؟ جی سائمہ بتاؤ کون سا، سائمہ آصف کون سا ٹاپک ہے ہمارا چل رہا؟ میم میں نے پچھلی کلاس نہیں لی اور اس سے بھی شاید پچھلی میں نہیں تھی، تو اس سے پہلے شبو جملہ والا ہم نے پڑھا تھا۔ نہیں تو آپ نے میں کلاس موصولہ نہیں لی پڑھ تو رہی آپ کلاس کو بعد میں اٹینڈ بھی نہیں کرتے، سنتے نہیں ہو؟ تھی میم، یہ کلاسز میں بس کچھ بیزی ہونے کی وجہ سے ابھی نہیں سن سکی۔ ٹھیک ہو گیا آج جی۔ کل میں بیزی ہوں تھوڑا سا، تو اس لیے۔ سائمہ فیاض آپ بتاؤ گے؟ جی اس میں موصولہ پڑھ رہے تھے ہم لوگ۔ بالکل، اسم موصولہ پڑھا تھا ہم نے، اور آج میں اس کی 4 مثالیں لائی ہوں، آپ کو ویسے میں نے شیئر بھی کی تھی، لیکن آج میں آپ لوگوں سے کروانے لگی ہوں، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ لوگوں کو کتنی سمجھ آ رہی ہے۔ تو یہ سورۃ کافرون ہے، جس کے اندر چاروں آیات، پہلی آیت کے بعد چاروں آیات کے اندر اسم موصول آیا ہوا ہے۔ تو وہ ایک ایک آیت میں آپ لوگوں کو دینے لگی ہوں۔ ایک 5واں بچہ بھی آ گیا ہے، سورۃ الناس سے بھی میں نے ایک آیت نکال لی ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ خود کرو گے ایک ایک کر کے۔ سائمہ آصف آپ آخر میں کرنا، تاکہ اتنی دیر میں آپ باقی سب کا سن لو، کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کو اچھی سمجھ آئے گی۔ جی بشرا آپ کو میں پہلا دے رہی ہوں، سورۃ الکافرون، اس کی آیت ہے ہماری سورۃ الکافرون، اس کی آیت ہے جی لا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ سی ہے، اور اکثر ابھی بھی اگر مستقل نہ پڑھو تو انسان کئی دفعہ ذہن سے گڑبڑ کر دیتا ہے، لیکن جب سمجھ میں آئے تو بہت ہی مزہ آتا ہے۔ اگر اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ پڑھو گے نا، تو آپ صحیح معنی میں اس کو انجوائے کرو گے، جس طرح سے یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ اعبدو لا اعبدو ما تعبدون۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ماں بہت سے قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک کوشچن کے لیے آتا ہے واٹ کے میننگ میں، کیا، ما ہاذا یہ کیا ہے، حاضل کتابو یہ ایک کتاب ہے، ما ہاذا یہ کیا ہے، حاضل قلمو یہ ایک قلم ہے، حاذا قلمن یہ ایک قلم ہے۔ تو یہ جو ماں ہے وہ کوشچن کے لیے آتا ہے۔ ایک ماں ہم نے پڑھا تھا نہیں کے لیے آتا ہے، جس کو ماں نافیہ کہتے ہیں، یعنی کہ آپ نے کسی بات کا انکار کرنا ہے، آپ نے کہنا ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، تو وہاں پہ بھی ایک ماں آتا ہے۔ اور تیسرا ماں، یہ ویسے تو اور اس کے علاوہ بھی ماں ہیں، لیکن یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ماں ہیں۔ تو یہ ماں جو ہے، تیسرا ماں، یہ اسم موصول ہے، اور وہ جو اس کو ہم جو کے طور پہ لیتے ہیں اس کا ترجمہ۔ تو لا اعبدو ما تعبدون، جی بشرا آپ اس کو انشاءاللہ شروع کرو گے، ایک ایک ورڈ کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے۔ جی جی تنگی نہیں ہوئی؟ ایک منٹ ذرا،
جی بشرا آپ سے میں بات کر رہی تھی لا ایک ایک ورڈ کو آپ گرامیٹیکلی انالیسس کر دیں. لا اعبدو، لا اعبدو لا نفی ہے، لا نفی، اور اعبدو جی بالکل، لا بھی ہم نے سیکھا تھا بہت سے قسم کی ہے، اور یہ ایک حرف ہے، حرف نفی. یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے، انکار کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک لائے نہیں بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے نا، جو کہ فعل مضارع میں آتا ہے. جب آپ نے کسی کام کا حکم دینا ہو کہ کام کو مت کرو، تو وہ جو لا آتا ہے لا وہ فعل مضارع سے اور لا کے پہلے ساتھ آتا ہے. لا ہوں، پلس ت سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں آرڈر دیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو نہیں کرو. ٹھیک ہے. اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ پہلی کہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، دوسری کہ فعل مضارع صرف تم والا ہوتا ہے، اور تیسری کہ اس کے بعد جو فعل مضارع ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہوتی ہے، یعنی کہ آخری حرف جازم ہوتا ہے یا نون اعرابی گرا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہو فعل مضارع سے پہلے آیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ والا علامت مضارع ہے، اور اینڈ پہ جو ہے فعل مضارع میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. ان پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر لا پلس ت ہو اور اینڈ سے مضارع میں تبدیلی آئی ہوئی ہے، یعنی کہ یا تو جزم آیا ہوا ہے آخری حرف پہ، اور یا نون اعرابی گرا ہوا ہے، پھر آپ اس کو کہو گے کہ وہ لام نہیں ہے. اور اس کا ترجمہ کیسے کرو گے؟ کسی کام سے روکا جا رہا ہے. لیکن اگر لا کے بعد کوئی سی بھی علامت مضارع ہے، وہ حمزہ بھی ہو سکتی ہے، یا بھی، تا بھی، اور نون بھی. اور اس کی پہچان کیا ہے کہ لا پلس تا بھی تو ہو سکتا ہے نا، کہ مضارع اپنی مکمل شکل میں ہے. اگر چار حرفی ہے تو اینڈ جو ہے پیش پہ ہے، اور اگر آنی اونا اینا ہے تو اس کا نون اعرابی اپنی جگہ پہ قائم ہے. تو اب یہ اگر لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف نفی کر رہا ہے، سمپل کہہ رہا ہے کہ میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. انکار کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو لا عابدو لا حرف ہے اور نفی کے لیے عابدو. بشرا. جی اعبدو ہے، یہ فعل مضارع ٹھیک ہے. معروف ہے، اور ثلاثہ مزید فی سے ہے، باوی افعال سے. فعل مضارع معروف. جی، اور یہ واحد متکلم ہے، واحد متکلم. ٹھیک ہے. اس کا صیغہ واحد جی صیغہ واحد متکلم ہے. متکلم. آئین بعد دال اس کا روٹ ورڈ ہے. عین با دال اس کا مادہ ہے، اور اس کا جو باب ہے وہ باب نصرہ سے ہے. باب نصر سے. جی ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آپ کا. سے مجرد سے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں نہیں میں عبادت نہیں، میں عبادت کرتا. نہیں میں میں عبادت کرتا. عبادت کروں گا. جی کرتا میں کروں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اس کے بعد آگے ماں آ گیا. ماں اسم موصولہ ہے، اور اس کے بعد صلۃ الموصول آئے گا. جی ہم نے اب یہ چیز پڑھ لی کہ جب بھی ماں موصولہ آئے گا اس کے فوراً بعد کیا آنا ہے؟ لازمن صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. جو بھی ہے اس کے بعد وہ صلۃ الموصول ہے. ٹھیک ہے. اس کے تو بعد یعنی کہ ماں اسم موصول اپنا صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو کوئی چیز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ بھی بن سکتے ہیں، وہ ہم جملے کے اکارڈنگلی دیکھیں گے. اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے یہ ایک یونٹ بنتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کچھ ایک بنے گا، اور یہ ایک یونٹ جو ہے وہ
کچھ بھی بن سکتا ہے، یعنی کہ اب ہم اپنے جملے کے مطابق دیکھیں گے کہ وہ کیا بن رہا ہے۔ اب آپ کو یہ پتا ہے کہ جملہ شروع ہوا ہے کس سے بشرا؟ جملہ فعل سے شروع ہوا ہے، فعل سے شروع ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کون جملہ سا جملہ فعلیہ ہے؟ ہوا ہے، یہ جملہ جملہ فعلیہ ہے۔ فعلیہ ہے۔ اب جملہ فعلیہ اگر یہ ہے تو جملہ فعلیہ میں کتنے پارٹس ہو سکتے ہیں؟ جملہ فعلیہ میں فعل، فاعل، مفعول فعل ہو سکتا ہے، اور فاعل ہو سکتا ہے، اور مفعول ہو مفعول بھی ہو سکتا ہے، سکتے ہیں، اور اور متعلق کے فعل بھی ہو سکتے متعلق ہیں۔ بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4 پارٹس ہو سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے ہمارے جملے میں کیا کیا ہے۔ سب سے پہلا جو آپ نے کہا تھا آبدو، وہ کیا تھا؟ یہ فعل پلس فاعل ہے۔ فعل پلس فاعل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر فعل کے اندر ہم نے سیکھا کہ ہر فعل کا ہاں اپنا ایک فاعل ہوتا ہے جو اس کے اندر ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جی اور سم ٹائم وہ باہر نکل بھی سکتا ہے۔ کس سے نکل سکتا ہے؟ ٹوٹل جو سیگے ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں، لیکن ان 15 جی میں سے صرف 2 میں سے وہ باہر نکل سکتا ہے۔ جی کن 2 سے؟ پہلے اور چوتھے سیگے میں سے، پہلا اور چوتھا سیگا جو غائب گروپ ہے پہلا، اس کا پہلا مطلب واحد مذکر اور واحد مطلب مؤنث، واحد مذکر اور جی واحد مذکر واحد اس کے مؤنث علاوہ میں وہ سے۔ کسی میں سے بھی نہیں نکل سکتا۔ باقی جو 13 الفاظ ہیں وہ 100% سیل ہیں، بند ہیں، تالا لگا ہوا ہے۔ اگر باقی 13 الفاظ ہیں تو آپ کو نہ سوچنے کی ضرورت ہے اور نہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، بس آپ نے کہنا ہی اس کو فعل بالفاعل ہے، اور پھر آپ نے اس کی شکل کو دیکھ کے بتانا ہے کہ اس کے اندر کون سا فائل ہے، کیونکہ اور کسی میں سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے اندر کون سا فائل ہے؟ ہوا کی ضمیر ہے، بیٹا لفظ دیکھو نہ جانے، لفظ دیکھے بغیر آپ کیسے آبود، بتا رہے ہو؟ یہ متکلم کیا سوری، نحنو، آپ پھر لفظ نہیں دیکھ رہے ہو، نہ پورا لفظ دیکھو، آبود، پورا سیگا دیکھو نا بیٹا، سیگے کے مطابق آئے گا نا۔ آپ ہی نے مجھے سیگا بتایا ہے، کیا بتایا ہے؟ جی واحد متکلم ہے نا، تو واحد متکلم میں واحد کا آپ بتاؤ گے نا، نحنو واحد کے لیے ہے۔ نہیں نہیں نحنو، جمع کیجیے سوری، آپ نے واحد متکلم کا بتانا ہے نا۔ سائمہ سب نے اپنا اپنا جملہ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ ہاتھ نیچے کر لیں، سب اپنا اپنا مکمل کریں گے، ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں ادھر۔ اور آپ گردان ضمیر کی گردان دیکھو نا، ہوا ہوما ہوم، ہیا ہوما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، واحد کے لیے کیا آتا ہے؟ جی سائمہ آپ بتا دو، آپ سائمہ آصف۔ آنا آئے گا اس میں۔ انا، بالکل، نہ جی، مجھے انا ہماری دماغ میں آ نحنو، تو انا فاعل اس میں کون ہے؟ نہ انا انا۔ انا تو اب یہ جملہ فعلیہ میں آپ کو سب سے پہلے مل گیا فعل، اس کے بعد انا فاعل، اب اس کے بعد اور کیا آ سکتا ہے؟ اب یہ جو اگلا لفظ ہے وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا نا اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کوئی ایک چیز بنے گا، تو اب مسنگ پارٹس کون کون سے ہیں؟ مفعول بنے گا یا متعلق، دو ہی، یا تو مفعول بنے گا یا ایک متعلق بنے گا، ٹھیک ہے؟ فعل اور فاعل سے بنا آگے نا، بالکل۔ اب ترجمے میں آپ کو یہ پتا ہے کہ فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا، اور مفعول کون جی ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا جائے۔ کام سے اب اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ لا آبدو، نہیں میں عبادت کروں گا، نہیں عبادت کروں گا، جس کی لا ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ اب تم عبادت کرتے ہو مفعول ہو سکتا ہے کہ متعلق ہو سکتا ہے؟ کیا بن کے آ سکتا ہے؟ متعلق ہو،
تم عبادت کرتے ہو. اوکے چلو ابھی ہم پہلے اس کو بنا لیتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے ماں جو ہے وہ اسم موصول ہے مفعول. اور اس کے بعد جو آ رہا ہے وہ اس کا صلہ ہے, یہی ہے نا؟ جی. اب صلے کو ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں. تعبدون, یہ کیا بن رہا ہے؟ اس کا بھی روٹ ورڈ آئن با دا دا ہے اور عین با دال ہے مادہ, اور یہ لفظ کیا ہے؟ فعل مضارع جمع مذکر حاضر ہے. فعل مضارع تعبدون جمع مذکر حاضر. حاضر, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. اب یہ پورا مل کے کیا بن رہا ہے؟ جملہ فعلی بن رہا ہے. بالکل فعل سے شروع ہو رہا ہے کیونکہ ماں کے بعد آپ کو پتا ہے نا سم موصول کے بعد ایک مکمل جی. صلہ ہم نے کہا تھا 4 طرح سے آ سکتا ہے. جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ, جار مجرور. اب نہ یہ اسم ہے تو اس لیے جملہ اسمیہ بھی نہیں ہو سکتا, نہ یہ جار مجرور ہے, اور تیسرا ہم نے کہا تھا کہ مرکب اضافی, ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اس میں 2 اسم ہونے چاہیے ہمارے پاس, مضاف اور مضاف الیہ, وہ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ کون سا ہے آپ کا صلہ؟ فعل جملہ فعلیہ والا. جملہ فعلی. تو اس کا مطلب ہے یہ چوتھے میں سے یہ بھی جملہ فعلیہ ہے. اب جملہ فعلیہ ہے تو پھر اس کے اندر کیا ہوگا؟ تعبدونہ جو ہے یہ پہلی یا چوتھی قسم ہے؟ نہیں, یہ جمع ہے نا, جمع مذکر تو اس کا حاضر ہے. مطلب ہے اس کا فاعل اس کے اندر موجود ہے. اس کا فعل اس کے اندر ہی موجود ہے. فعل بالفاعل, کیا کہتے ہیں اس کو؟ فعل بالفاعل, فعل اپنے فاعل کے ساتھ. اب اس میں فاعل کون سا ہوگا؟ اس کی شکل دیکھ کے آپ نے بتانا ہے. تم. تم. بالکل, انتم. فاعل کون ہے اس میں؟ انتم, انتم اس میں فائل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بن گیا جملہ فعلیہ. اب یہ پورا جملہ فعلیہ اب کیا بن جائے گا؟ صلہ. صلہ مفعول. بالکل. تو اب ہم کہیں گے کہ یہ جو آپ کا ماں اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے بالکل کیا بن جائے گا؟ جملہ مصولیہ. جی, لیکن یہ دونوں مل کے کیا بنیں گے؟ فعل فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول. مفعول بن جائے گا. مفعول بن. کلیئر ہو گیا اب آپ کو؟ جی. تو میں نے آپ کو کہا تھا نا اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کوئی ایک چیز بنتا ہے, یہ ایک جی. یونٹ کے طور پہ آتا ہے, ٹھیک ہے. علیحدہ چیز نہیں کچھ بن سکتا, مطلب 2 علیحدہ علیحدہ چیزیں نہیں بنتا, یہ ایک ہی کوئی چیز بنتا ہے. تو یہ دونوں مل کے اب کیا بن جائیں گے؟ فعل اپنے یعنی کہ اسم موصول اپنے اس کے ساتھ مل کے یہ صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے بالکل مل کے مفعول, جملے کا مفعول بن جائے گا. کلیئر ہو گیا آپ کو؟ اور یہ اب پورا کا پورا لا اعبدو ما تعبدون, اب یہ مل کے پورا کا پورا بن جائے گا جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ایک اور جملہ فعلیہ. سارے بچوں کو سمجھ آئی ہے؟ جی بچوں, باقیوں کو سمجھ آئی ہے کس طرح ہم نے کی ہے؟ جی میم آگے. جی استاد سمجھ آ گئی. گڈ. جی اب سائمہ فیاض آپ کو میں اگلا جملہ دے رہی ہوں. جی. اسی کی اگلی آیت ہے, آیت نمبر آئی تھنک 3 ہے شاید. جی 3 میں بھی ہے. جی, لا اعبدو, یہ تو وہی والا میں نے یہ ہو گیا نہیں, ہاں اس یہ کے ہو گیا. بعد ولا انتم عابدون. جی, ولا لا انتم
आबिदूना, इसकी ذرا خوبصورتی پہ آپ لوگ ذرا غور کرنا ہے ان پہ. ما عابد، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کے. پہلے کیا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یعنی کہ آپ ویسے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، لیکن حضور کو کہا کہ آپ یہ کافروں کو یہ کہو، یا ایھا الکافرون، اے کافروں. تو اب سمجھ لو کہ حضور بات کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے انہوں نے نگیٹ کیا حضور نے کہ نہیں میں عبادت کروں گا. تو اب اس میں دونوں فعل مضارع ہیں، یعنی کہ پہلا جو جملہ ہے اس میں دونوں فعل مضارع ہیں، کیونکہ فعل مضارع میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں کہ نہ تو میں آج عبادت کروں گا نہ میں پوری زندگی عبادت کروں گا، جس کی تم سب آج بھی عبادت کر رہے ہو اور آئندہ بھی کرتے رہو گے. پوائنٹ سمجھ آئیے؟ جی دونوں کے لیے فعل مضارع کا استعمال ہوا ہے کہ نہ تو میں آج عبادت کروں گا اس رب کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، اور نہ میں مرنے تک عبادت کروں گا جس کی تم سب آج بھی عبادت کر رہے ہو اور آئندہ بھی کرتے رہو گے. یعنی کہ اس بات کا نگیشن ہوئی. اور پھر دوبارہ کیا کہا، اور نہیں تم سب. پہلے تو اپنے بارے میں بتایا نا کہ میں نے ایسا کرنا ہے، اب ان کی طرف سے بول رہے ہیں کہ نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو. اسم آ گیا نا عابدونا. جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تو اب سیکنڈ جملے میں آپ نے اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے. ایک تو ہم نے رٹا لگایا ہوتا ہے نا، بچپن سے رٹا لگایا ہوا ہے، رٹا پڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اس کو اگر سمجھ کے کرو تو پہلے جب انہوں نے اپنی طرف سے بات کی تو دونوں فعل مضارع ہیں کہ نہ تو میں آج عبادت کر رہا ہوں اور نہ میں مرنے تک کرتا رہوں گا اس کی جس کی تم سب آج بھی عبادت کرتے ہو اور مرنے تک کرتے رہو گے. اب یہ اپنی طرف سے بات کی، دوسری دفعہ ان کی طرف سے بات کی کہ اور مجھے اس بات کا بھی پکا پتہ ہے کہ تم سب عبادت کرنے والے ہو. اب یہ سوری آپ پہلے نفیسہ کون بتا رہا تھا؟ سیما فیاض، آپ بتاؤ پھر میں جی اس کی بات کروں گی. لا ہے حرف نفی جن حرف نفی، حرف نفی، بالکل حرف ہے نفی، پہلی بات، ہاں اور حرف ہے اور نفی ہے. حرف نفی ہے. ٹھیک انتم ہے ضمیر منفصلہ، ٹھیک. انتم ضمیر ہے اور اس کی ہاں ہم نے کہا تھا جب بھی ضمیر آتا ہے ہم 3 لفظوں میں اس کا جواب بتاتے ہیں. آپ نے کہا ضمیر ہے منفصلہ، فاصلے والی ضمیر، بالکل. فاصلے والے. منفصل. اور پھر ہم نے تیسرا اس میں کیا ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس کی اعرابی حالت اسم ہے نا، جی جی اسم رفع ضمیر. حالت میں ہوتی ہے، ہاں اس میں ضمیر رفع حالت میں ہوتی ہے. ہاں تو پھر ہم نے اس کی اعرابی حالت بھی بتانی ہوتی ہے. تو یعنی کہ اس طرح سے ہم جواب دیتے ہیں اسم ضمیر منفصل، ضمیر منفصل، منصوب یا مرفوع یا منصوب، مرفوع، مرفوع. مرفوع. ویسے اس اس طرح میں لکھا ضمیر جاتا ہے اس میں منفصل ضمیر مرفوع، مرفوع منفصل ایسے بتایا جاتا منفصل. ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ مرفوع پہلے آتا ہے اور پھر منفصل آتا ہے، لکھنے کا جو ایک انداز ہے. مرفوع اس میں ضمیر منفصل. مرفوع منفصل. اور سیگا کیا ہے اس کا؟ سیگا اس کا جمع کا ہے، سیگا میں آپ جمع کو بتایا 3 چیزیں حاضر، بتانی ہوتی ہیں. جمع حاضر، ابھی بھی 2 چیزیں آئی ہیں، جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر. جب بھی میں سیگا پوچھوں گی آپ نے گردان کو ذہن میں لے کے آنا ہے. ٹاپ پہ جمع عدد لکھا مذکر ہوتا ہے حاضر. واحد تسنیہ جمع، رائٹ پہ مذکر پھر مؤنث، مذکر پھر مؤنث، جنس لکھی ہوتی ہے، پھر گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ وہ غائب ہے، حاضر ہے، کہ وہ کیا ہے. لیکن یہاں پہ کیونکہ گروپ تو وہ فعل میں ہوتا ہے نا، اسم حاضر میں کا نہیں ہے، ہوتا گروپ. تو جمع مذکر. ٹھیک ہے، تو جی اس میں 2 ہی چیزیں آتی ہیں، جمع مذکر. جمع مذکر ہاں صحیح. تو عابدون فاعل ہے،
ہاں حاضر ہم لے آئیں گے، حاضر یعنی کہ حاضر ہاں جی حاضر جمع مذکر حاضر، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ اس میں تم پہلے سب واو یہ اطف اسم تھا ہے نا، بس یہ صرف وہ اسم ہے۔ مبتدا بن کے آ رہا ہے جی اس بالکل، لیے کہ جملہ اسم چونکہ سے شروع اسم ہو سے رہا ہے شروع ہو رہا ہے تو اب یہ جملہ کون شروع سا ہو ہے؟ رہا ہے جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ۔ تو اب اور یہ آپ نے مبتدا بن ایک کر اور بات کیا نوٹ کی کہ پہلا جملہ فعلیہ تھا، اب دوسرا جملہ اسمیہ ہے۔ اسمیہ ہے اب جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ مبتدا اور خبر بالکل، مبتدا اور خبر، اور جس اسم سے جملہ شروع ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ جملہ اسمیہ جس اسم سے جملہ شروع ہو اس اسم کو کیا مبتدا کہتے ہیں؟ مبتدا تو پھر اس مبتدا کا مطلب ہے انتم کیا ہے؟ مبتدا، مبتدا ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ اس کیا آئے جملے گی کی اس کی خبر؟ تو عابدون فاعل بالکل عابدون خبر ہے عابدونا، عابدون یہ اب اس کی اس جملے کے اسٹارٹ میں واو بھی آتا ہے، واو ولا انتم۔ جی بیٹا میں تو اپنے جملے کی بات کر رہی ہوں نا، واو تو پھر علیحدہ چیز ہے، وہ تو دو جملوں کو ملا اچھا رہے ہیں، میں صرف ایک جملے کو ہم اس وقت کر رہے ہیں انالیسس، ٹھیک ہے جی۔ عابدون اب یہاں پہ کیا بن کے آ رہا ہے؟ عابدون اس کی خبر بن کر آ رہی ہے خبر بن کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ پہلا جو اسم تھا وہ مبتدا تھا اور دوسرا اس اسم بھی کی جی، خبر جو ہے وہ بھی مبتدا ہے، وہ سوری مرفوع ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع حالت میں ہوتا ہے مرفوع حالت میں۔ تو اب انتم جو ہے یہ بھی مرفوع حالت میں ہے، مرفوع اور ساتھ مرفوع ہونے کے ساتھ معرفہ ہوتا ہے۔ جی معرفہ ہوتا ہے ہم نے سیکھا ہوا ہے نا کہ جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ضمائر، یہ معرفہ اسم ضمائر وہ کے گروپ معرفہ میں ہے آتے ہیں، اور عابدون یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ بھی معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ ہے، ال لگا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں نکرہ ہے، سوری یہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے، معرفہ کو مرفوع بالکل۔ کا اب ہم نے جو رول سیکھے کہ مبتدا بھی رفع کی حالت میں ہوتا ہے اور اس کی خبر بھی رفع کی حالت میں خبر بھی ہوتی ہے، رفع تو اب یہ دونوں رفع کی حالت میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا رول ہم جی نے کیا سیکھا کہ پہلا والا معرفہ ہوتا ہے، دوسرا نکرہ ہوتا ہے، دوسرا والا نکرہ ہوتا ہے تو وہ بھی اب آپ کے رول دونوں اپلائی ہو رہے ہیں۔ دونوں اب apply یہ ہے۔ دونوں مل کے آپ کیا بن جائے گا؟ جملہ جملہ اسمیہ اسمیہ۔ اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا آ رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے ماں، اب وہی والی ماں بات جو پہلے بات اس کی میں تھی ہم نے، موصولہ اسم موصول، اور اسم موصول کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ صلہ موصولہ اس کے صلۃ فوراً بعد الموصولہ جو بھی آئے گا وہ اس کا صلہ ہوگا۔ جلدی جلدی کرتے جاؤ تاکہ اگلوں کی بیماری آ جائے۔ صلۃ الموصول ہے یہ، عابدو یہ ہم آلریڈی کر فعل ہے چکے ہیں، اس لیے بس جی جلدی یہ سے فعل بتا ہے دو۔ فعل مضارع ہے یہ، اور اس میں انا کا صیغہ وہ ہے، ضمیر چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، انا فائل ہے، فاعل ہے فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ فعل بالفاعل فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ جو جملہ فعل سے شروع ہوتا ہے وہ کیا جی ہوتا جی ہے؟ جی جملہ فعلیہ سوری جملہ فعلیہ بن گیا نا۔ جی تو جملہ ہم نے فعلیہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ اسم ہاں موصول چار طرح آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ، مفعول بن جائے گا جملہ فعلیہ، جار مجرور، یہ جار اسم مجرور ظرف اسم اور موصول مضاف الیہ۔ اب یہ کون سی مضاف قسم ہے؟ یہ ہے صلہ والی، صلہ اس میں تو ہے، موصول اور صلہ صلہ کی چار قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ ابھی بتایا نا چار طرح سے صلہ آ سکتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ مفعول ہے بیٹا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں چار ٹائپ میں سے کون سی ٹائپ ہے؟ صلہ کی چار ٹائپس، دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں جملہ جو صلہ ہوتا ہے وہ چار طرح سے آ سکتا ہے۔ نمبر 1 جملہ اسمیہ، جی نمبر 2 جملہ فعلیہ،
फेलिया सही پھر مرکب جاری बेचारे اور پھر مرکب اضافی. اب ان میں سے چار میں سے کون سی ٹائپ ہے؟ ये जुमला फेलिया है جملہ सेकंड فعلیہ کی ٹائپ. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اب یہ کوئی ایک چیز بنے گا. जी मफूल बन जाएगा ये بالکل. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ہم پھر اب پیچھے جائیں گے. آپ نے کہا یہ وہ میں نے لکھنا تھا اس کو ملا دیا ہے، مفعول لکھ دیا ہے. صلۃ الموصول. اچھا اب ہم اس کو تھوڑا سا واپس چلیں گے ریورس گیئر میں. آپ کے پاس ہے، میں اس کو اس طرح سے دکھاتی ہوں آپ کو. ہم نے جملے کو اینڈ میں نا آپس میں کنیکٹ کرنا ہوتا ہے. انتم ایک ہے جو کہ آپ نے کہا کیا ہے؟ مبتدا. مبتدا مبتدا کے بعد جو بھی ہوتا ہے وہ پورا کا پورا اس کی خبر ہوتی ہے. اس کی خبر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ پورا مل کے خبر بنے گا. عابدون ما عابد. معبود ٹھیک ہے نا، کوئی اور چیز تو نہیں دونوں آ مل سکتی کر نا. جی جملہ نہیں اسمیہ دونوں میں تو مل کر دو خبر پارٹس بنے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر. اب انتم مبتدا ہے تو اب عابدون ما عابدو یہ مل کے اس کی خبر بنے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا جی مطلب کیا ہوا؟ اب ہم نے اس کو پہلے اکٹھے بنانا ہے، پھر انتم کی خبر بنائیں گے. تو ہم کریں گے کیا کہ ہم پہلے لکھیں گے عابدون. اب اس کو ہم تھوڑا سا کھول رہے ہیں. آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ہم کس طرح فارمیشنز کرتے ہیں. عابدون یہ ایک اسم ہے، پھر ماں ہے، پھر عابدو ہے. پھر فعل ہے اب اس کو ہم کسی طرح سے پہلے ایک کوئی چیز بنا کے پھر اس کی خبر بنائیں گے. ٹھیک ہے، انتم کی. اب کیونکہ اب ہم اس کو ایک بالکل علیحدہ جملے کے طور پہ لیں گے، تو یہ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ اسم سے اسم سے. اب اسم سے اگر شروع ہو رہا ہے تو پھر جملہ کون سا ہو گیا؟ جملہ اسمیہ جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ میں پہلے کیا آتا ہے؟ مبتدا تو عابدون کیا بن کے آئے گا؟ مبتدا مبتدا بن کے آئے گا. اور معبد اس کی خبر بالکل. تو یعنی کہ پہلے ہم اس کو بنائیں گے، پھر اس کو اس پورے کو انتم کی خبر بنائیں گے. تو یہاں پہ عابدون جو ہے یہ ہمارا مبتدا ہے، اور اسم موصول ما، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اس کی خبر بنے گا. خبر بنے گا. اور میں یہ ایک بات کروں، جی بیٹا بولو. میم مبتدا جو ہوتا ہے نا اس کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ مرفوع بھی ہوتا ہے اور معرفہ بھی ہوتا ہے. تو یہ یہاں پہ مبتدا نہیں بنے گا کیونکہ یہ نکرہ ہے عابدون. اوکے. میم یہ اسم الفاعل نہیں بنے گا. بالکل اسم الفاعل ہے. میم جزاک اللہ. انتم دیکھیں یہاں پہ مبتدا ہے نا، یہ انتم مبتدا تھا تو مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ مرفوع اور مرفوع معرفہ ہوتا ہے. ہوتا ہے. بالکل بالکل تو بالکل. اب عابدون معرفہ نہیں ہے، یہ مرفوع عابدون تو ہو نکرہ سکتا ہے، ہے نکرہ نہیں کہنا، تو نکیرہ. یہ مبتدا نہیں. نکیرہ ہے. بالکل بالکل. بہت زبردست بات کی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے سے آگے نکل گئے ہیں بچے جی. میں تو ایک وہ ردم میں بولتی جا رہی تھی. بالکل بہت ہی عالیشان بات کی ہے. عابدون ہمیں پتہ ہے اس کی جو شیپ ہے وہ کیا ہے؟ نکیرہ فاعل. فاعل جی. کی ہے. تو یہ ہے اسم الفاعل. فاعل چلو لفظ غلط لکھا ہے میں نے. اسم
فاعل. ٹھیک ہے, یہ ایک اسم ہے, کیونکہ بہت اچھی بات کہ رولز کبھی نہیں ٹوٹتے. ہم نے جب انا پڑھا تھا تو ہم نے کیا کہا تھا کہ انا نے مبتدا کو منصوب کر دیا, تو اب ہم اس کو مبتدا کہہ ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ رول نہیں ٹوٹ سکتا. تو اب ہم اس کو اسم و انا اور خبر و انا کہتے ہیں. صرف کیوں؟ کیونکہ وہ رفع کے بجائے نصب میں چلا گیا. تو مبتدا کی دوسری کوالٹی کیا ہے کہ وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے, اور یہ نکرہ اسم ہے, تو اس کو ہم صرف اسم الفاعل کہیں گے, فاعل. اور اب صلہ اور موصول کو ہم اس کا مفعول کہہ دیں گے. کیا کہہ دیں گے اس کا؟ فاعل کا مفعول. مفعول. فاعل کون ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. عابدونہ کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرنے والا. اور کس کی عبادت کرنا؟ کس کے اوپر عبادت کرنے کا کام کرنا؟ ما عابدو, جس کی میں عبادت کرتا ہوں. عبادت کرتا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک. اب یہ دونوں اسم الفاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کے انتم مبتدا کی خبر بن جائے گا. باقی بچے کنفیوز تو نہیں ہو گئے؟ جی بچوں, اسم الفاعل اور مفعول مل کے انتم کی خبر بن جائے گی. بالکل. انتم مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے اسم الفاعل باقی اور بچوں مفعول سے مل پوچھ کر بن رہی ہوں, جائے آپ لوگ کنفیوز تو نہیں ہوئے؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم کہیں گے, سمجھ آگے سے. جی اب ہم کہیں گے کہ انتم مبتدا, اور آگے اس کی عابدون ما عابدو, یہ اس کی خبر. یہ دونوں مل کے اب جملہ اسمیہ بنیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ایک منٹ, میرا نیٹ وہ بند ہونے لگا ہے. چلیں جی, یہ ہمارا مکمل ہو گیا دوسرا بھی. اور جو میں پہلے بات کر رہی تھی کہ کس طرح سے ماشاءاللہ وہ بنتا ہے, اس کو آپ دیکھو گے کہ پہلے والے میں ہم نے کہا دونوں مضارع ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں میں عبادت کرتا اور کروں گا آئندہ بھی, جس کی تم سب عبادت کرتے ہو اور کرتے رہو گے. اور پھر جب ان کی طرف سے بات کی تو پھر اب یہاں پہ جملہ اسمیہ آ گیا دوسرے میں کہ نہیں تم سب, یعنی کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ تم سب نہیں عبادت کرنے والے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. کہ یعنی کہ میں تم لوگوں کو جتنا مرضی کہہ لوں تو مجھے اس بات کا کامل یقین ہے کہ تم سب کبھی بھی نہیں عبادت کرنے والے. اب یہاں پہ فاعل کے طور پہ آیا ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اور اس کے بعد تیسرا جملہ کیا ہے؟ جی اب کون کرے گا؟ جلدی ہاتھ کھڑا کریں. میم میں کرنا چاہوں گی, میرا بیٹا اٹھنے والا ہے تو. جی نفیس آپ کرو تیسرا جملہ. میم جی وَلَا أَنَا أَعْبُدُ مَا عَبَدتُم. جی یہی والا آپ شروع کر دو, میں لکھتی ہوں اس کو. جی میم. میم فرسٹ ون ہے لا. لا حرف نفی ہے.
ٹھیک ہے, آپ بولتے ہو جو میں لکھ رہی ہوں. انا میم اس کے بعد ہے انا. انا یعنی کہ میں. تو یہ ضمیر منفصل ہے, مرفوع ہے. ٹھیک ہے, تو اسم سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی, تو مبتدا بن جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے عابدن. یہ بھی اسم ہے اور حالت رفع میں ہے, مرفوع ہے. صحیح. تو میم یہ پچھلے جملے کی طرح یہ بھی اسم الفاعل بن جائے گا. بالکل پرفیکٹ بتایا, سیم بالکل سیم ہے, صرف ورڈز بدل گئے ہیں. انتم کی جگہ انا آ گیا, عابدونا کی بالکل جگہ عابدن آ گیا, اور بالکل میم. بالکل سیم ہے. لا آپ نے کہا حرف نفی ہے, اور انا جی جو میم. ہے آپ نے بتایا کہ جسا وہاں ہم نے کہا اسم ضمیر منفصل مرفوع. منفصل اور مرفوع ہے, اور واحد متکلم. میم واحد متکلم نہیں نا میم. اچھا ٹھیک ہے میم. انا کی بات کر رہے ہیں نا. جی میم بالکل میم. ٹھیک ہے, یہ مذکر جی مؤنث میم. دونوں کے لیے آتا ہے. یہاں پہ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہیں تو ہم اس کو مذکر لے لیتے ہیں. واحد جی میم مذکر متکلم, متکلم. 3 چیزیں ہم سیغے میں بتاتے ہیں نا, ابھی میں نے آپ کو بتایا. جی میم بالکل بالکل میم. یہ ہو گیا ہمارا میم سیغہ. اوپر جو اوپر آیت لکھی ہے نا, عابدم کے بعد ما آتا ہے. لا انا عابدم ما عبدتم, ما نہیں ہے اس میں لکھا ہوا. بالکل اصل جو ٹاپک ہے وہ کھا گئے ہیں ہم. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی, ہمارا سیغہ ہو گیا ما یا لا حرف نفی, انا اس میں ضمیر. اب جملہ کیونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو جملہ کیا بن رہا ہے, جملہ جملہ اسمیہ. اسمیہ. اس کے بعد ہے جملہ اس میں, اس کا مطلب ہے پہلے ہمارے پاس مبتدا ہوگا اور اس کے بعد اس کی بالکل خبر ہوگی. تو اب یہ بالکل مبتدا انا آ گیا ہمارے پاس, یہ مبتدا ہے. اب اس کے بعد پورا جملہ جتنا بھی ہے وہ پوری خبر ہوگی. بالکل عابدن ما عبدتم, یہ پورا ہمارا جو ہے کیا ہوگا, اس کی خبر بنے گا. بالکل اس کی خبر بنے گا. یہ جو ہے خبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اس کو کھولیں گے, عابدن ما عبدتم کو. جی میم. میم عابدن جو ہے یہ اسم ہے اور مرفوع ہے. عابدن بالکل ٹھیک ہو گیا. خالی اسم نہیں کہنا, اس کی ٹائپ بھی بتانی ہے. اسم الفاعل. اسم الفاعل ہے اور واحد حاضر. نہیں, اس میں حاضر ادھر اسم میں تو حاضر نہیں کہتے نا, واحد مذکر. بالکل میم. مذکر سوری میم. واحد مذکر ہے. ضمیر میں ہم بتائیں گے گروپ, خالی جو اسم ہوتا ہے وہ تو اس کا عدد اور جنس ہی بتائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے واحد جی میم. مذکر. نکرہ مذکر. کے معرفہ ہے, میم نکرہ ہے. نکرہ. اسی وجہ سے یہاں پہ بھی تنوین. ہم وہی والا اصول ہوگا کہ ہم اس کو مبتدا نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے, اگر یہ معرفہ اسم بالکل ہوتا, العابدن عابدو ہوتا, تو ہم اس کو مبتدا بنا لیتے اور باقی حصے کو اس کی خبر بنا لیتے. لیکن کیونکہ یہ نکرہ اسم ہے تو اب ہم اس کو اس کی یعنی کہ اس کو مبتدا اور آگے خبر نہیں بنا سکتے. تو اب ہم اس کو بس اسم الفاعل لیں گے, اور بعد میں جو آ رہا ہے ما, اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے اس کا مفعول بن جائے گا. ٹھیک ہے بالکل. جی. تو آپ اس کو بتا میم دو, ما. پیٹرن تو وہی ہے. بالکل میم. ما اس میں موصول ہے اور عبدتم جو ہے یہ فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے, انتم فاعل ہے.
بالکل. اب یہاں فعل ماضی آ گیا. ابھی تک ہمارے پاس فعل مضارع اور اسم فاعل آ رہا تھا. اب یہاں ہمارے پاس تیسرا جو درجہ ہے ابدتم. یہ اس کے کیونکہ مادے سے شروع ہو رہا ہے پہلی نشانی, اور جی میم. آگے جو ہے یہ ہم نے پڑھے تھے تے کی کوئی بھی شکل ہے, تی, تو, تم, تننا, یہ جب بھی کسی مادے کے فوراً بعد آئیں تو یہ ہمیشہ فعل ماضی کی نشانی ہے. بالکل میم. تو یہ فعل ماضی معروف, اور سیگا کیا ہے اس کا؟ میم انتم. سیگا کیا ہے؟ سیگا میم یہ ہوگا جمع جو ہے وہ مذکر ہوگا. ابھی بتایا 4 جواب جمع آتے ہیں سیگے کے مذکر. اندر, جی 3 میم. سوری. میم جمع مذکر حاضر. حاضر, بالکل پرفیکٹ ہو گیا. تم جو ہے حاضر کی نشانی ہے. جمع مذکر حاضر, یہ سیگا ہو گیا. یہ پوائنٹس آپ لوگ یاد رکھا کرو بیٹا. سیگا جب بھی پوچھا جائے گا اس میں 3 چیزیں بتانی ہیں آپ نے, اور اس کے لیے آپ نے فوراً گردان کے نقشے کو اپنی آنکھوں میں لانا ہے. اوپر عدد ہے, رائٹ پہ جنس ہے, اور پھر گروپ ہے. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ سیگے میں آتی ہیں. تو اب یہ آپ کے پاس آ گیا. اب اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ ملے گا جی تو صلہ کے مفعول ساتھ بنے مل کے گا. کیا بن جائے گا؟ مفعول. مفعول. ٹھیک ہے. اور جی. اب ہم کہیں گے اسم الفاعل اسم الفاعل اپنے مفعول کے ساتھ مل کے مبتدا انا کے لیے خبر بن جائے گا. بالکل خبر بن جائے گا انا اور پھر پورا مبتدا جملہ کی, اسمیہ بنے گا. جی میم. اور پھر یہ مل کے سارے جملہ اسمیہ بن جائیں گے. مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے اب جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو یہ کرنا انٹرسٹنگ ہے کہ مشکل ہے؟ میم ابھی تک تو بڑا آسان لگ رہا ہے. جی بہت مزے کا ہے. اگر ایک دفعہ کانسیپٹ کلیئر ہونا شروع ہو جائے نا تو اس میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر جس طرح میتھمیٹکس کے آپ کوشچن سالو کرتے جاتے ہو نا فارمولاز لگا لگا کے, اسی طرح یہ بھی ہے. جی اور کون سا بچہ کرنا چاہے گا؟ اس پکچر کو کوئی بچہ سیو کر لے تاکہ میں پھر اس کو مٹا کے اگلا کروں گی, کیونکہ یہ ایک صورت کافرون کی ہیں ساری چیزیں. تو اس کو کوئی سیو کر لے. صورت جی کر لی. کافرون دوبارہ سے اس کو لے ذرا. لے لیے. جو جانا چاہے, کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا, جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے, اور جو اس کی پریکٹس کوئی ایک بچہ کرنا چاہتا ہے وہ رک سکتا ہے. پکچر لے لی ہے میں؟ جی میم لے لیا. جی لے کے بھیج دی آپ کو استاذہ. اوکے اوکے گڈ. چلیں جی اس کو ہم مٹاتے ہیں اور ہم اگلا کرتے ہیں. یہ سورۃ الناس سے میں نے لی ہے آیت. الذی یوسوس فی صدور الناس. جب تک میں زبانی رٹا لگایا ہوا تھا نا, میں اکثر مکس کر جاتی تھی سورۃ کافرون کی آیات. میرے نا دماغ میں اگر میں کچھ عرصہ نہیں پڑھتی تھی
تو میرے اندر وہ سب گڈمڈ ہو جاتا تھا. اب جب اس طریقے سے اس کو پڑھا نا پہلی مرتبہ، اب آپ میرے دماغ میں جی پہلے 2 فعل مضارع ہیں، جملہ فعلیہ بن رہا ہے، اس کے بعد دونوں آپ دیکھو جملہ اسمیہ بن رہے ہیں. پہلے فاعل آیا ہوا ہے، اسم الفاعل، اس کے بعد صلہ، اسم موصول اور صلہ آیا ہوا ہے. ان کو جب ایسے کر کے اس کو پڑھا نا تو پھر آپ کو وہ بھولتا ہی نہیں ہے. آئی سمجھ؟ تو ترجمے کے ساتھ جب ہم اس کو کرنا شروع کریں تو، اور پہلی دفعہ جو اسم الفاعل ہے وہ جمع والا ہے، دوسری دفعہ یعنی کہ پہلے انہوں نے دوسروں کی طرف سے بات کی ہے، پھر اپنی طرف سے بات کی ہے. تو جب دوسروں کی طرف سے بات ہوئی ہے تو عابدون ہے، جب اپنی بات کی ہے تو عابدن ہے. تو اس طرح سے دماغ میں پوائنٹس رکھو نا تو آپ کو حفظ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، بجائے کہ بغیر سمجھے حفظ کرو، اور ایک ایک سمجھ کے قاعدوں کو ذہن میں لا کے حفظ کرو تو بہت آسانی ہو جاتی ہے. پوائنٹ میرے کلیئر ہو رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی جو بچے حفظ کرتے ہیں ان کے لیے میں بات کر رہی ہوں کہ یہ گرامر جو ہے نا حفظ کرنے میں بڑی کرامت ہے. اب یہ فی آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے فی کے بعد لازمی زیر پہ ہی اینڈ ہونا ہے. مجھے تو حرکات جب بھول جاتی ہیں نا، جی جب وقف کرتے ہوئے تو نہیں پتا ہوتا کہ آخری حرکت کیا ہے، تو وہ جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ یہ سارا کچھ سامنے ہی آ جاتا ہے، تو پھر پتا چل جاتا ہے کہ اس کی حرکت اینڈ پہ کیا تھی. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. جی کون سا بچہ رہ گیا ہے؟ سائمہ آصف آپ کرنے لگے ہو؟ میم میں نے ہینڈ تو ریز کیا ہوا ہے، اگر آپ بولتی ہیں تو چلیں میں کر دیتی جی ہوں. جی بتائیں آپ. الذی، میم اس کو جب میں ترکیب دے رہی تھی نا ابھی، تو جی یہ اینڈ سے کریں. ہماری جو پریکٹس ہے نا، اس کو جب کوئی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے جملہ یا لمبا ہو جائے تو اس کو اینڈ سے ہمیں میم نے کرنا سکھایا ہوا تھا، تو اینڈ سے کریں تو وہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. لیکن آپ شروع میں کروانا چاہ رہی ہیں تو وہاں سے کر لیتے ہیں. نہیں نہیں، آپ نے جس طرح بھی کرنا ہے مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب آپ میم پھر جملے کو ایک یہاں دفعہ دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے نا کہ اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. جی الذی کیا ہے؟ میم الذی یہاں پہ اسم موصول ہوگا. جی اسم موصول. اب اسم موصول ہے تو اسم موصول کے بعد کیا آتا ہے؟ صلۃ الموصول. اس کا باقی جملہ مطلب ہے جو یہ ہوگا وہ پورا صلۃ. جملہ جو ہے یہ اینڈ میں کیا بن جائے گا؟ صلۃ الموصول بنے گا، پورا جملہ اسم موصول یو کا. وسو سے لے کے آخر تک یہ آپ کا جی صلہ بن جائے گا. ہاں جی. صلۃ الموصول. یہ یو یووس وسو جی یووس وسو سے لے کے الناس فی تک صدور الناس تک. یہ پورا کا پورا آپ کا صلہ بن جائے گا. اب آپ اس کو کھول سکتے ہو اپنی مرضی سے. میم اینڈ سے اگر شروع کریں تو یہ ہوگا صدور الناس. یہ مرکب اضافی بنے گا. صدور مضاف اور الناس مضاف الیہ بنے گا، اور یہ مرکب اضافی بنے گا. ٹھیک اور ہے مرکب اضافی فی کے ساتھ ملایا جائے تو فی جو ہے وہ جار ہے، اور صدور الناس جو ہے وہ یعنی جو مرکب اضافی پہلے بنا تھا وہ اس کا مجرور بن جائے گا، اور جار مجرور مل کے مرکب جاری بنے گا. اور مرکب جاری جو ہوگا وہ متعلق بنے گا، اور اس سے پہلے پھر دیکھتے ہیں کہ خبر ہے، مبتدا ہے، یا پھر بالکل. اس کو جملہ میں لکھ اسمیہ لیتی یا ہوں پھر. پہلے. صدور الناس آپ نے کہا، آپ نے دیکھا یہ دونوں مجرور ہیں. صدور جو ہے وہ بھی مجرور ہے، اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اسم زیر میں صرف کتنی وجہ سے آ سکتا ہے؟ یہ میں نے سکھایا تھا کہ زیر میں جو اسم ہے صرف 4 وجوہات سے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یا تو وہ اس سے پہلے حروف جارہ ہو،
تو آپ نے صدور کو دیکھا کہ اس سے پہلے حروف جارہ موجود ہے فی، آپ کو اس کی وجہ پتہ چل گئی. اب الناس کیوں زیر کی حالت میں ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے حروف جارہ تو نہیں ہے، نہ حرف عطف ہے. اور پھر ہم نے کہا تھا کہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ آئیڈینٹیکل اسم ہے ایک جیسے تو پھر وہ مرکب توصیفی بنے گا، اور اگر ایک ہلکا پھلکا اور دوسرا بھاری اسم ہے تو وہ مرکب اضافی بنے گا. تو آپ ظاہر بات ہے دونوں آئیڈینٹیکل تو نہیں ہے، دونوں ال کے ساتھ نہیں شروع ہو رہے، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. اب یہ مرکب اضافی بن گیا. اب مرکب اضافی کو یہ اب ایک مرکب اضافی جو ہے ایک مجرور اسم ہے. کس کا؟ فی جار کا. فی حرف جارہ کا. تو مجرور اسم اپنے حرف جارہ کے ساتھ مل کے مرکب جاری بن گیا، اور مرکب جاری ہمیں پتہ ہے کسی بھی جملے میں متعلق بن کے آتا ہے. اب دیکھیں گے کہ اس سے پیچھے کیا ہے. جی اب بتاؤ یوسوسو. جی میم اس کے پیچھے لفظ ہے یواسبسو، یہ فعل مضارع معروف ہوگا، اور یہ بنے گا اس میں وسوسہ یعنی واس سین اور واو اور سین یہ چار حرفی مادہ ہے، تو یہ وسوسہ اسی سے نکلا ہے، تو اس میں ہوگا یہ فعل مضارع ہوگا اور اس میں ہوا جو ہے وہ ضمیر چھپا ہوا ہے. بالکل پرفیکٹ، ماشاءاللہ، زبردست. اور ہوا پھر اس میں کیا بن کے آ رہا ہے؟ ہوا ضمیر بن کے اس میں مبتدا بن کے آئے گا. یہ نہیں نہیں بیٹا آپ گڑبڑ کر رہے ہو. آپ نے کہا یہ فعل مضارع ہے، تو فعل جی بالکل یہ فعل ہے، یہ فعل کے مضارع اندر کیا ہے، چھپا تو ہوتا جملہ ہے؟ اسمیہ ہوگا بھی ہے، تو جملہ فعلیہ ہوگا. فاعل چھپا ہوتا ہے فعل میں، فعل ہوا اس میں فاعل ہے. ہر فعل کو میں نے کہا کہ فعل بالفاعل کہنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جو فعل آپ کے پاس ہوتا جی ہے اس جب کو ہم تک وہ فعل ظاہر بالفاعل کہتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اپنے فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کہو گے کہ اس کے اندر ہوا فاعل ہے. کلیئر ہے؟ جی جی ہر بالکل. فعل کے اندر ضمیر کی صورت میں اس کا فاعل چھپا ہوا ہوتا ہے. تو یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ، اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ فعل ہے اور اس کے اندر فاعل ہوا چھپا ہوا ہے، اور اب آپ نے بتانا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ متعلق کے فعل ہے، جو آپ نے ابھی اوپر جی اور مرکب یہ سارا جاری. جملہ جو ہے جی صدور الناس جو ہے فی صدور الناس یہ متعلق فعل بنے گا. بالکل تو ٹھیک ہے. اس میں یواسبسو فی صدور الناس جو ہے نا یہ پورا مل کر یہ مرکب جملہ فعلیہ بنے گا، ٹھیک اور ہے، اللہ زی اسم صلہ کے لیے صلۃ الموصول بنے گا. زبردست ہو گیا. الذی اسم موصول ہے، اور اب یہ جو اس کے بعد جملہ فعلیہ ہے، ہم نے کہا نا جملہ فعلیہ چار طرح سے آ سکتا ہے: جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ، جو صلہ ہے، یا جار مجرور، یا وہ یا اسم ظرف اور مضاف الیہ. تو اب یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ اب صلہ بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اور اب آخر میں ان کو کیا بنائیں گے؟ الذی اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنے گا؟ جملہ کس سے شروع ہو رہا ہے؟ میم اللہ زی یہ مبتدا بن جائے گا نا پھر، اور یواسبسو فی صدور الناس اس کی خبر بن جائے گا. اس کو بس جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اس میں مبتدا اور خبر نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ یہ چیز ابھی میں نے ریسنٹلی آپ لوگوں کو سمجھائی تھی. میں نے جب پہلی دفعہ پڑھایا تھا تو میں نے یہ تھوڑا سا غلط پڑھا دیا تھا.
آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ابھی ابھی میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اسم موصول اور صلہ مل کے کوئی ایک چیز بن سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ دو پارٹس نہیں بن سکتے. سیما اس کو بہت غور سے سننا ہے سب بچوں نے. اسم موصول اور صلہ جی جی ون یونٹ ہے، کوئی ایک چیز مل کے بن سکتے ہیں. ان کے اب جملہ اسمیہ تو میں نے کہہ دیا، لیکن مبتدا اور خبر نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جس ابھی ہم نے کہا تھا کہ رولز فکس ہیں. مبتدا ایک طرف ہے اور خبر اس کی دوسری طرف ہے، آپس میں وہ کنیکٹڈ تو نہیں ہو سکتے نا. میم پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اسم موصول سے شروع ہونے والا جو بھی جملہ ہوگا اس کو اینڈ پہ ہم مبتدا اور خبر کی بجائے اگر وہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کو جملہ اسمیہ ہی بولیں گے، بالکل جملہ مبتدا اسمیہ خبر اس بولیں کو گے، الگ الگ نہیں. بالکل. لیکن ہم اس کو مبتدا اور خبر نہیں، کیونکہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے ہم اس کو جملہ اسمیہ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم اس کو مبتدا اور خبر لازمی نہیں ہے کہ وہ مبتدا اور خبر ہی ہو. یہ ایک نیا بات ہم نے نئی سیکھی، کیونکہ اسم موصول اور صلہ مل کے میں نے شروع میں بتایا کہ ون یونٹ ہے، ایک. یا تو وہ پورا مبتدا بن سکتا ہے یا وہ پوری خبر بن سکتا ہے، لیکن علیحدہ علیحدہ مبتدا اور خبر نہیں بن سکتا. ایک چیز ہے یہ، سمجھ لو. جسے میں کہتی ہوں نا کعوے میں دودھ ڈال دیا وہ چائے کہلائے گی، وہ دودھ اور کعوہ علیحدہ علیحدہ نہیں کہلا سکتا. پوائنٹ کلیئر ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ میں نے آپ لوگوں کو جو لیسن 20 سکھایا تھا پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا تھا اسی وجہ سے کہ اس میں میں نے آپ کو یہ پڑھا دیا تھا. اس کو میں نے دوبارہ سے ری ریکارڈ کیا کیونکہ میں نے کہا کہ یہ دونوں مل کے مبتدا اور خبر بنتے ہیں. تو وہ میرے جو استاد ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مبتدا اور خبر نہیں کہلا سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں نے مل کے کوئی ایک چیز بننا ہے، علیحدہ دو چیزیں نہیں بن سکتا. یا یہ دونوں مل کے صرف مبتدا بن سکتی ہیں یا یہ دونوں مل کے صرف خبر بن سکتے ہیں. اور یہاں پہ دونوں نہیں بن سکتے تو جملہ اسمیہ بن جائے گا، لیکن آپ ایک کو مبتدا اور ایک کو خبر نہیں کہہ سکتے. پوائنٹ کلیئر ہے کہ نہیں ہے؟ انسا، شنیلا، میری بات سمجھ آئی ہے؟ جی استاذہ. جی میم آ گئی. ٹھیک ہے، سب کو آ گئی ہے؟ باقیوں نے جو کلاس اٹینڈ کی تھی سائمہ آپ کو سمجھ آئی ہے یہ بات؟ جی 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 میم آگے سمجھ. ٹھیک ہے، چلیں. ابھی تک نہیں پتا تھا کہ اس کو مبتدا خبر کہنا ہے، لیکن آپ کے سمجھانے سے الحمدللہ یہ پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا. جی بس یہ یاد رکھنا ہے کہ اسم جو ہے یہ اسم موصول اور صلہ مل کے کوئی ایک چیز بنے گا، بس علیحدہ علیحدہ دو چیزیں نہیں بن سکتا، جبکہ مبتدا اور خبر علیحدہ علیحدہ دو پارٹس ہیں. جی اور الذی جو ہے استاذہ، الذی جو ہے وہ اس میں موصول ہوا تو ظاہری بات ہے وہ اسم سے جملہ جو چیز شروع ہوتی ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہی آئے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہو آپ. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو اکیلا مبتدا اور اکیلا خبر نہیں کہہ سکتے، دونوں مل کے مبتدا یا خبر بنے گا، یا پیچھے مفعول بنا لیا، کچھ بھی بن سکتا ہے مگر کوئی ایک چیز بن سکتا ہے کیونکہ یہ ون یونٹ آئٹم ہے. آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اگر جو بچے رہ گئے ہیں وہ کرنا چاہیں گے تو ہم اگلی کلاس میں رکھ لیتے ہیں ایک اور سیشن. اگر آپ آگے موو آن کرنا چاہتے ہو تو آپ وہ بھی بتا دو. اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہے تو ہم نئے ٹاپک کی طرف چلے جائیں گے.